ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے آقا نامدار حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد اور کار تجدید، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ختم ہوا۔ انبیاء کرام آتے رہے، اللہ کے بندوں کو ہدایت پہنچاتے رہے، لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے تو اب کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن قوم کو ہدایت کی ضرورت تو ہر وقت ہے، قوم کو رہنمائی کی ضرورت تو ہر وقت ہے۔ اگلے انبیاء جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو اللہ تعالی دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا، مگر حضور جب آخری نبی بن کر آ گئے تو اب کوئی نیا نبی تو پیدا ہو نہیں سکتا۔ تو اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کیسے ملے؟ گمراہی کے دلدل میں مبتلا انسانیت کو راہ حق کون دکھائیں؟ غلط پگڈنڈیوں پر چلنے والوں کو راہ مستقیم کی نشاندہی کون کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کی امت کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے ہر 100 سال میں اس امت میں مجدد کو پیدا فرمایا۔ مجدد کا کام کیا ہوتا؟ جس طرح ایک باغ مرور زمانہ اور امتداد زمانہ کی وجہ سے کہ لمبا ٹائم باغ پر گزر گیا، تو وہ باغ جو خوشنما، دلکش، لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مائل کر لینے والا تھا، اب زمانے کے گزرنے کی وجہ سے اس باغ کے اندر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ گرد پڑی ہوئی ہیں،
اس کے اندر پتے گرے ہوئے ہیں، اگر ایسے باغ کو کوئی اچھا مالی مل جائے، کوئی اچھا رکھوالا مل جائے، تو پھر وہ اس باغ کی نگرانی کرتا ہے، اس کی تراش و خراش کرتا ہے، اس باغ کی چھٹائی کرتا ہے، جو کچھ فضول چیزیں اس میں آ گئی ہیں ان ساری فضول چیزوں سے باغ کو صاف کرتا ہے، اور جتنی بھی بیکار اور بے مقصد کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں وہ مالی، وہ رکھوالا ان تمام فضول بے مقصد چیزوں سے باغ کی صفائی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس باغ کے اندر سے تمام غیر ضروری چیزیں جو زمانے کے گزرنے کی وجہ سے اس میں آ گئی تھی جب نکل جاتی ہیں تو وہ باغ اپنے پہلے حسن کے ساتھ، اپنی پہلی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے پہلے جلووں کے ساتھ ایسا روشن اور چمکدار اور نکھرا نظر آتا ہے کہ اب جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جس طریقے سے زمانے کی گرد میں باغ کے اوپر کچھ غلط اثرات آ گئے اور مالی نے اس باغ کی نگرانی کر کے ان غلط چیزوں کو نکال دیا، یوں ہی مجدد 100 سال گزرتے گزرتے دین کے اوپر حالات زمانہ کی جو گرد پڑ جاتی ہیں، عقائد میں نئے فرقوں کے در آنے کی وجہ سے جو غلط رائے لوگوں میں رائج ہو جاتی ہیں، بد عقیدگی، بد عملی اور بری سوچ جو دین کے اوپر گرد کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہیں، مجدد آتا ہے تو ان تمام غلط نظریات کو، غلط سوچوں کو، غلط فکروں کو تمام کو دور کر کے دین کو پھر اس کی اصلی اوریجنل صورت کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، پھر دین چمکتا ہے، روشن نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجدد کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے تاریخ انسانیت کے جو ماہرین ہیں باضابطہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا کے بہت سے حالات اور معاملات بدل جاتے ہیں، لوگوں کا مذاق زندگی اور معیار زندگی بدل جاتا ہے، لوگوں کی زبان اور ادب بدل جاتی ہیں، اور ایک نسل کا خاتمہ ہوتا ہے اور نئی نسل آ رہی ہوتی ہے۔ باضابطہ ہم اگر اپنے گاؤں کو دیکھیں تو ہم اپنے بچپن میں جو زبان بولتے تھے آج کے نوجوان وہ زبان نہیں بولتے، بلکہ وہ لفظ بھی بدل چکے ہیں۔ لوگوں کا زندگی گزارنے کا معیار، مذاق زندگی بدل چکا ہے۔ بچے پہلے درختوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنی چھٹیاں کیسے حالات میں بتاتے تھے اور آج کن حالات میں بتاتے ہیں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے لوگوں کا کھانے پینے بسر کرنے کا انداز کیا تھا، آج کیا ہے۔ تو 100 سال کے اندر لوگوں کے حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، معیار زندگی گزارنے کا معاملہ بدل جاتا ہے، زبان و ادب بدل جاتی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آ جاتی ہے، اور باضابطہ اس بات کی طرف کہ 100 سال میں لوگوں کا معیار زندگی بدلتا ہے، اس پر ہدایت خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیا کی حیات ظاہری کے آخری ایام میں ایک دن عشاء کی نماز ادا کی اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، میں آج کے دن کی اہمیت تمہیں بتا رہا ہوں
کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی شخص زندہ نہ رہے گا. یعنی آج کی رات سے گن لو 100 سال مکمل ہونے پر اس وقت جتنے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا. تو کیا مطلب؟ 100 سال کا گزرنا انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. چونکہ اتنا لمبا زمانہ گزرتا ہے تو زبانوں کا معیار بدلتا ہے، معیار زندگی بدلتا ہے، کھان پان، رہن سہن، بول چال سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں 100 سال میں اتنا کچھ بدل جاتا ہے انسان کی پرسنل لائف کے حوالے سے، تو یہی 100 سال دین کے اوپر بھی یوں ہی اثر کرتے ہیں. اور ان 100 سالوں کا لمبا زمانہ گزرنا دین، عقائد، نظریات، سوچ، فکر، عمل، ان سب کے اوپر بھی ان حالات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جو حالات غلط مرتب ہوتے ہیں اور جو گرد آ کر کے دین پر حالات زمانہ کی پڑتی ہیں، مجدد آ کر کے اس گرد سے دین کے چہرے کو صاف کر دیتا ہے، منور اور روشن کر دیتا ہے. مجدد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو یہ حدیث پاک میں نے پڑھی، من یجدد لہا دینہا، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں 10ویں صدی کے مجدد علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ من یجدد لہا دینہا، جو دین کو نیا کرتا ہے. تو یہ دین کو نیا کرنے کا کیا مطلب؟ چونکہ میں اور آپ دین کے احکام کو جاننے میں بزرگوں کی تشریح کے پابند ہیں. دین کو نیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام علی قاری فرماتے ہیں ایبین سنت من البدع، کہ دین کو نیا کرنے کا مطلب یہ کہ دین میں جو بدعتیں آ جاتی ہیں مجدد ان بدعتوں کو مٹاتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے. وَيَقْصُرُ الْعِلْمَ، اور مجدد کثیر العلم ہوتا ہے، علم کا سمندر ہوتا ہے، مرجع العلماء ہوتا ہے، مرجع الفتاوی ہوتا ہے. وَيُعِزُّ أَهْلَهُ، وہ تو کثیر العلم ہوتا ہی ہے، مگر جب وہ آتا ہے تو اہل علم کی عزت میں 4 چاند لگا دیتا ہے. وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ، اور بدعت، گمراہی، بدعقیدگی کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. وَيُكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتی لوگوں کی بھی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو مجدد کیا کام کرتا ہے؟ جس طرح باغ پر زمانہ گزرنے کی وجہ سے گرد پڑ گئی تھی تو مالی نے آ کر کے ان کی جو شاخیں بڑھ گئی تھی ان کو کاٹا، پتے گرے ہوئے تھے اس کو صاف کیا، جہاں پانی نہیں تھا نالیاں بنا کر کے پانی ڈالا، اور جہاں جیسا رخ دینا تھا ویسا رخ دیا. تو یہ تو باغ کے اوپر آنے والے اثرات کو مالی یوں دور کرتا ہے، مگر مجدد دین کے باغ پر کیسے پہرا دیتا ہے؟ بد عقیدگی کی جو شاخیں نکلتی ہیں مجدد ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. جو لوگ سنتوں پر عمل سے کتراتے ہیں اور سنت کی جگہ بدعت کو فروغ دیتے ہیں، مجدد سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے. جہاں لوگ علم سے دور ہوتے ہیں مجدد علم والا ہوتا ہے اور اہل علم کی شان کو بڑھا دیتا ہے. مجدد بدعقیدگی اور بدعقیدوں کو ختم کرتا ہے. امام احمد رضا صف مجددین میں صرف مجدد نہیں مجدد اعظم ہیں. یہ وہ مجدد ہیں کہ 14ویں صدی کا یہ مجدد 14ویں کے چاند کی طرح آسمان علم پر ایسا چمکا کہ چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا،
بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، روشن ہوا تو روشنی بکھیرتا ہی چلا گیا۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا شرق، کیا غرب، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عجمی، کیا عربی، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، حامی سنت اعلی حضرت۔ عجم نے بھی تجھے مانا، عرب نے بھی تجھے مانا، ہر چہار سمت تیرے علم کا ایسا غلغلہ پیدا ہوا کہ عقیدے اور عمل کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کو امام احمد رضا نے نئی زندگی نہ عطا کی ہو، دین کو زندہ کیا۔ میں تو اس پر لمبی بات کیا کروں، اتنی بات یاد رکھو، مجدد کا معاملہ ماہر طبیب کی جیسا ہوتا، ماہر ڈاکٹر کی طرح ہوتا، جو مرض بھی جانتا ہے اور مرض کا علاج بھی جانتا ہے۔ مجدد جہاں دوائی سے کام چلتا ہے وہاں دوائی دیتا ہے، اور جہاں نشتر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نشتر بھی لگاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں قادیانیوں کا رد کیا، جہاں رافضیوں کا رد کیا، جہاں دیوبندیوں وہابیوں کے غلط عقائد اور نظریات کا رد کیا، جہاں امام احمد رضا محدث بریلوی نے غیر مقلدیت کا رد کیا، اور جہاں تجدد پرستی کا امام احمد رضا نے رد کیا، وہیں پر امام احمد رضا نے اپنے آپ کو سنی کہنے والوں کے اندر جو خرافات آ گئے تھے ان خرافات کا بھی رد کیا، نشتر ادھر بھی لگایا، دوائی ادھر بھی دی، اور دونوں طرف آپ نے مسلسل کام کیا۔ اب میں تو آج کی محفل میں خاص طور پر جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنیت کے نام پر جو لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، امام اہل سنت کا پیغام ان کے نام کیا ہے اس میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، اس میں سے ایک چیز ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا۔ میں نے گزشتہ اجتماع میں بھی بتایا تھا، جاہل عوام اگر مزارات پر سجدے کرتی ہیں تو جاہل کی جہالت یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کو کوئی ہمارے مسلک کی پہچان نہ گنے، اور کسی جاہل کا عمل، بلکہ آج تو مزاروں پر بیٹھے ہوئے مجاور ان کی جو غلط سوچ اور غلط فکر ہے اس کو بھی کوئی ہمارا دین اور ہمارا مسلک نہ سمجھے۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو امام احمد رضا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم ان تعلیمات کے پابند ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، اور اس پر ہم 24 گھنٹے کوئی سمجھنا چاہتا ہے سمجھانے کے لیے بھی تیار ہے، بات کرنا چاہتا ہے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب لوگ کیا دکھاتے ہیں، دیکھو یہ سنی قبر پرست ہوتے ہیں، یہ قبوری شریعت کے ماننے والے ہیں، یہ قبر پجوے ہیں، ان تمام کو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ تو پڑھو، الزبدۃ الزکیہ، جس میں اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں لکھی اور 140 کے قریب فقہا کے، علماء کے، اکابرین کے نصوص پیش کی، اور اعلیٰ حضرت نے سب کچھ دلائل دینے کے بعد کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، مسلمان، اے مسلمان، لفظوں کا درد دیکھو، مسلمان، اے مسلمان، شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت
عز جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یعنی اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں، اس کے غیر کے لیے سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر مبین، یعنی کھلا ہوا کفر ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا سجدہ کرتا ہے۔ اور سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ حرام و گناہ کبیرہ بالیقین۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہمارے یہاں تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ یا تعظیم کا سجدہ، اور امام ہمارے یہ کہتے کہ عبادت کا سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور تعظیم کے طور پر کرتا ہے تو یہ بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ جن کا امام یہ تعلیم دے رہا ہو تم اس امام اور ان کے ماننے والوں کو قبر پرست کہتے ہو، کیا یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ چاند کی طرف تھوکنے والی مثال نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے یوں نہیں کہ کوئی ہم کو کہے تو ہم مانے، اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں بتاتی ہیں۔ میں وابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، قادیانیوں، رافضیوں سب کو کہتا ہوں کہ ہماری بات سنو اور تمہاری آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لو، اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے گھر میں بیٹھ کر انصاف کی نظر سے احمد رضا کو ایک مرتبہ پڑھو تو صحیح۔ اگر تمہیں تسلی نہ ہو احمد رضا کے قلم پر تو پھر ہم سے بات کرنا۔ یہ وہ امام ہیں جنہیں حرم کے امام نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر کہا واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، خدا کی قسم میں اس پیشانی میں نور الہی کو چمکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے امام احمد رضا جن کو دیکھ کر حرم کے مفتی یہ کہہ گئے ابو حنیفہ بھی اگر احمد رضا کو دیکھتے تو اپنے اصحاب میں شامل کر لیتے اور ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو یہ ہے امام احمد رضا۔ اور میں تو دیوبندی مولویوں کے حوالے پڑھ سکتا ہوں، دیوبندی مولویوں نے یہ کہا کہ اس آخری صدی میں احمد رضا نہ ہوتا تو حنفیت کیسے زندہ رہتی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے پاس دیوبند سے کچھ طلبہ پڑھنے کے لیے آئے تو کہا کہ ہم دیوبند سے آئے ہیں، تو پوچھا گیا کہ دیوبند تو ہماری کوئی تعریف تو نہیں ہوتی ہوگی وہاں پر ہماری، کہ تم جس تعریف کو سن کر ہماری شوق زیارت میں یہاں آ گئے ہو؟ کہا تعریف تو نہیں ہوتی تھی، مگر جب کوئی مسئلہ ان کا حل نہ ہوتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف کو، اٹھاؤ قلم کے بادشاہ کو اور اس کے فتاوی کو پڑھو۔ تو ہمارے مفتی بھی جہاں مبتلا ہو جاتے تھے ان کو وہاں بھی رہنمائی آپ کے فتاوی سے ملتی تھی، تو ہم نے سوچا کہ احمد رضا تو حق کی پہچان ہے۔ غور کیجیے آپ، تو دعوت فکر ہے پوری دنیا کو کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اور جن دیوبندی علماء مفتیان نے پڑھا خدا کی قسم سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بد عقیدہ مفتی اور علماء گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو مان گئے کہ دین و سنیت کا سچا پہرے دار احمد رضا ہے۔ پڑھے تو صحیح کوئی، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت نے سجدے کی دونوں صورتوں کے لیے ناجائز کہا ہے، ایک کو کفر کہا، ایک کو حرام اور کبیرہ کہا۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ سجدے کی بات تھی، اب نماز، یعنی قبر ہو اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دیوار، کوئی سترہ نہ ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پر نماز پڑھنا حرام، یعنی قبر کے اوپر نماز پڑھنا حرام، قبر کی طرف نماز پڑھنا حرام، اور مسلمانوں کی قبر پر قدم رکھنا حرام، قبروں پر مسجد بنانا یا زراعت یعنی کھیتی وغیرہ حرام،
تو قبر پوجوے کا تانا دینے والوں یہ مجدد کی تعلیمات ہیں. پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. آج یہ جتنے مجاور اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں وہ اسی لیے تو خلاف ہے کہ احمد رضا نے حق بیان کرنے میں اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں کیا ہے. مزار کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، مگر مزار پر بیٹھے ہوئے نے خرافات کی ہیں تو پھر کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے بھی قلم اٹھایا ہے. مزار کا طواف لے لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار کا طواف کہ بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے. تعظیم کی نیت سے کوئی مزار کا طواف کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، یہ ہے امام احمد رضا. دنیا پڑھے تو صحیح اعلیٰ حضرت کو. اور اعلیٰ حضرت نے اسی طرح عورتوں کے مزارات پر جانے کو بھی ناجائز لکھا، مزارات پر ہونے والے خرافات کو بھی ناجائز لکھا. امام احمد رضا نے یہاں تک کہا ہجوم زنا عورتوں کا ہجوم و تماشائے مردما اور لوگوں کا تماشا و آثار شرکیہ و ارتکاب معاصی شرکیہ کام اور گناہوں کے کام و نظارہ اجنبیہ اور اجنبی عورتوں کو دیکھنا، لہو و لعب کھیل کود، طوائفان رقاصاں ناچنے والیوں کا طوائفوں کا ناچنا، آلات مزامیر وغیرہ سے خالی ہو عرس تو بلا شبہ جائز و درست ہے. تو عرس ہو مگر ان خرافات سے خالی ہو. اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات ہیں کہ وہاں عورتوں کا ہجوم نہ ہو، مرد ہو تو تماشا دیکھنے کے لیے نہ ہو، وہاں شرکیہ کام نہ ہوتے ہو کہ سجدے لوگ کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، وہاں گناہ کے کام کر رہے ہو، اجنبی عورتوں کو تاڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں بندروں کا ریچھ کا کھیل کود تماشے دیکھ رہے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان ساری چیزوں سے عرس کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات. اور اب جو معاملات بڑھتے 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 چلے گئے، مزارات جو واقعی میں بڑے بزرگوں کے ہیں وہ تو ہیں ہی، مگر وہاں بھی انہوں نے خرافات اتنے کر دیے. اب چونکہ یہ ان کی آمدنی کے ذریعے ہو گئے، یہ ان کے دھندے اور کاروبار بن گئے، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تو بغیر مونڈی لگائے ہوئے آمدنی ہے، کسی موسم کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی انویسٹ نہیں، اور جتنا زمانہ گزرتا جائے اتنی زیادہ آمدنی بڑھتی جاتی ہے. تو پھر کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر کے فرضی قبریں بھی بنانا شروع کر دی. کوئی ولی نہیں، کوئی اللہ کا وہاں کچھ نہیں ہے، اور فرضی قبریں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر بلا مقبور کی زیارت کی طرف بلانا، یعنی فرضی قبر کی زیارت کی طرف بلانا، اس کے لیے وہ افعال کرنا گناہ ہے. بلانا اور باقی سارے چادر چڑھوانا، فاتحہ پڑھوانا، یہ سب چیزیں ناجائز و گناہ ہے. اور جبکہ وہ اس پر مصر ہے، یعنی ڈٹا ہوا ہے اور با اعلان کر رہا ہے، تو وہ فاسق مولن ہے. اور فاسق مولن کو امام بنانا گناہ، اور نماز پھیرنی اس کے پیچھے پڑی ہوئی واجب. اور جلسہ زیارت قبر بے قبور میں شرکت جائز نہیں. زید کے اس معاملے سے جو خوش ہیں، خصوصاً جو اس میں ممد اور معاون یعنی تعاون کرتے ہیں، وہ سب گنہگار و فاسق ہیں. یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات. اصل مزارات پر ہونے والے خرافات کو بھی آپ نے روکا، اور جو فرضی قبریں بنائی ہوئی ہیں
ان کی فرضیت کا بھی اعلیٰ حضرت نے پردہ چاک کیا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کسی درخت یا طاق میں شہید مرد کا ہونا، جی کسی طاق میں، کسی درخت میں شہید رہتے ہیں، وہاں ہر جمعرات کو شیرنی وغیرہ کا فاتحہ دلانا، ہار لٹکانا، لوبان سلگانا، مرادیں مانگنا، یہ سب چیزیں درست ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ طاق بنایا ہوا ہے گھر میں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں شہید کی حاضری ہوتی ہے، تو وہاں لوبان جلانا، مرادیں مانگنا، شیرنی وغیرہ فاتحہ دلانا ہر جمعرات، کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ سب واہیات و خرافات ہیں، یہ سب واہیات و خرافات ہیں۔ میں سنی علماء کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ باتیں بیان کب کرو گے؟ جاہل مجاوروں سے ڈر رہے ہو؟ جاہل پیروں سے ڈر رہے ہو؟ کب تک ان سنی تعلیمات کو، اپنے مسلک کو چھپائے رکھو گے؟ وہابیوں نے جاہلوں کے عمل کو دکھا دکھا کر تمہارے سنیوں کو گمراہ کر دیا، اور تم ابھی چپ ہو کہ تمہارے رشتے خراب ہو رہے، تمہارا فلاں ناراض ہوگا، تمہارا فلاں ناراض ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت پھر یوں نہیں کہ اپنی مرضی کا پڑھو، مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو پورے کا پورا ہے، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ پورا پڑھ کے سناؤ، اپنا فریضہ انجام دو، اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ یہ وقت ہیں، حالات کے تقاضے ہیں کہ یہ پڑھ کر سنایا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے یہ سب واہیات اور خرافات ہیں، جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں، ان کا ازالہ یعنی دور کرنا لازم اور ضروری ہے، ان سارے خرافات کو دور کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہیں، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اس قسم کی خرافات، بدعات اور بدعملی سے ہیں، امام اہل سنت نے ان ساری چیزوں سے بھی روکا ہے کہ اہل سنت کہے جانے والے جن کے عقیدے ٹھیک ہیں مگر ان کے اندر بدعملی آ گئی، اور بدعملی کے اس دلدل میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں بھی سمجھایا کہ سچی ستھری تعلیمات یہ ہیں، اسلام سچا وہ ہے جو اہل سنت ہیں، اور اہل سنت وہی ہیں جو سچا اسلام ہے، اور اس اہل سنت اور اسلام پر پہرا دینے والی ذات آخری صدی میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر امام احمد رضا کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بدعت کو مٹاتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، وہ علم کی شان بڑھاتا ہے، اہل علم کو اعزاز دیتا ہے، بدعت اور بدعتیوں کی بے کنی کرتا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کام بھرپور کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ان تعلیمات کو سنا جائے، پڑھا جائے، یاد رکھا جائے، عام کیا جائے، اور حالات اور تقاضے کے مطابق اس پر گفتگو کی جائے، یہی آج امت سے اور امت کے علماء سے تقاضا ہے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو سچے مذہب اسلام اور اس کی سچی عملی شکل و صورت اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رکھے، اپنے بزرگوں کا باادب رکھیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ